پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. پلیز سبسکرائب کر لیجئے. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تعالى في كتاب العزيز والفرقان الحميد والله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه كمثل الحي والميت. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، پیاری ماؤں اور بہنوں، اس دنیا کے اندر ایک آدمی جب پیدا ہوتا ہے یا پیدا ہوا کوئی بھی شخص تو ظاہر ہے وہ ایک بندھن میں بندھ کر کے اس کائنات کے اندر پیدا ہوا ہے. اس دنیا کے اندر کوئی کسی کا بیٹا ہے، کسی کی کوئی ماں ہے، کوئی کسی کا باپ ہے، کوئی کسی کا چچا ہے، کوئی کسی کا خالو اور خالہ اور کوئی کسی کا نانی یا نانا. اس طرح سے انسان اس دنیا کے اندر ایک رشتے میں بندھا ہوا ہے، ایک رشتے میں جڑا ہوا ہے. ان تمام چیزوں کو جب ایک جگہ اکٹھا کر دیا جائے تو اسے گھر کا نام دیا جاتا ہے. ہم سے اور آپ سے یا کسی سے بھی اگر کوئی آدمی کوئی سوال کرے، پوچھے کہ ایک آدمی زندگی کہاں گزارتا ہے، ایک آدمی چین و سکون کہاں پاتا ہے، ظاہر ہے آدمی کا جواب یہی ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو حقیقت میں چین و سکون اور شانتی وہی ملتی ہے جب وہ اپنے گھر پہنچ جاتا ہے. جب تک انسان اپنے گھر سے دور رہتا ہے اسے شانتی نہیں مل سکتی، اسے سکون نہیں مل سکتا. اور اس چیز کو اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر بیان کر دیا
اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میرے بندو اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے قرار کا ذریعہ بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ انسان دنیا کے کسی بھی کونے میں چلا جائے، اللہ فرماتا ہے تم جتنی بھی دولت کما لو، جتنا بھی پیسہ تمہارے پاس ہو جائے، لیکن اگر تمہیں حقیقی شانتی ملے گی، حقیقی طور پہ تمہارے ذہن اور تمہارے دماغ کو سکون ملے گا، تو تمہارے گھر پہ تمہیں سکون ملے گا۔ دن بھر کا تھکا ہارا محنت مزدوری کرنے والا بندہ جب شام میں اپنے گھر پہ پہنچتا ہے، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، اپنے بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، اپنے گھر پر پہنچتا ہے، ساری دنیا کا ٹینشن دور ہو جاتا ہے، ساری دنیا کا غم دور ہو جاتا ہے، انسان اپنے گھر میں آ کر کے سکون اور راحت محسوس کرتا ہے۔ اللہ نے فرمایا واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، میرے بندو اللہ نے تمہارے گھروں کو تمہارے سکون کا ذریعہ بنایا ہے، تمہارے گھروں کو تمہارے قرار کا ذریعہ بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی نے نجات کا فارمولہ پوچھا تھا، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کچھ ایسا کام بتا دیجئے، اے اللہ کے نبی آپ ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس عمل کو اپنا کر کے، جس کام کو کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نجات کہاں ملے گا، نجات کس چیز کا نام ہے، کون سا کام کیا جائے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کامیاب ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، اے میرے صحابی جو کامیاب ہونا چاہتے ہو اور کامیابی کا فارمولہ پوچھنے کے لیے آئے ہو، امسک علیک لسانک، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو اپنی زبان کو لگام دے دو، اپنی زبان کو چاہے جہاں نہ کھولا کرو، کسی آدمی کی غیبت نہ کیا کرو، کسی کی چغلی نہ کیا کرو، کسی کی عزت پر ڈاکے نہ ڈالا کرو، کسی کی ٹو میں نہ لگا کرو، کسی کی برائی اور کسی کے عیوب کو بیان نہ کیا کرو۔ اگر کسی کے اندر کوئی کمی پائی جاتی ہے، اگر کسی کے اندر کوئی عیب پایا جاتا ہے، تم ڈائریکٹ جا کر کے اسے بلاؤ اور تنہائی میں اسے سمجھا دو کہ تیرے اندر ایک کمی پائی جاتی ہے، اس کمی کو تم دور کر لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو تو پہلی چیز تمہیں جو کرنا ہوگا امسک علیک لسانک، اپنی زبان کو لگام دے دو، اپنی زبان کو ہر جگہ نہ کھولا کرو۔ دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تم اپنے گھر کو لازم پکڑو، ساری ضروریات سے جب تم فارغ ہو جاؤ کاروبار کر لو، جب تمہاری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ضرورتیں پوری کرنے کے بعد تم اپنے گھر میں آیا کرو، اپنے بال بچوں کے پاس اپنا ٹائم گزارا کرو، اپنی اولاد کے پاس تم اپنا ٹائم گزارا کرو، اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر کے تم اچھی باتیں کیا کرو، اپنی اولاد کی دیکھ بھال کیا کرو، اپنی بیوی سے بات کیا کرو، اپنے گھر میں آ کر کے اپنا فالتو ٹائم گزارا کرو۔ تیسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا وَابْكِ عَلَىٰ خَطِيئَتِكَ، اے میرے صحابی اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر تم نجات پانا چاہتے ہو، اپنے گناہوں کو یاد کر کے تم رویا کرو، اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو۔ جب گناہوں کو یاد کرنے کے بعد اور گناہ کرنے کے بعد تم اپنے گناہوں پر آنسو بہایا کرو گے، جب تمہاری آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جائے گا تب پتہ یہ چلے گا کہ تمہارے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے۔ جب تم اللہ سے ڈرو گے، جب تمہارے اندر اللہ کا تقویٰ ہوگا، جب تمہارے اندر اللہ کا خوف ہوگا، تبھی تم اپنی آنکھ سے آنسو بہاؤ گے۔ تو انسان کو حقیقی آرام اور حقیقی سکون اور چین اگر ملے گا تو اسے اس کے گھر میں ملے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے گھر پر ایک نظر ڈالو۔ اللہ کے نبی کا گھر کیسا تھا میرے بہنوں ذرا غور کرو۔ حسن بصری بیان کرتے ہیں میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پہ ایک مرتبہ گیا۔ آپ کے گھر کا چھت اتنا نیچا تھا کہ جب میں اپنے ہاتھ کو اوپر اٹھایا کرتا تھا میرے ہاتھ نبی کے گھر کے چھت سے ٹچ ہو جایا کرتے تھے۔ نبی کے گھر کی دیواریں کچی مٹی کی دیوار میرے نبی کی تھی، فرش کچی مٹی کا تھا۔ اللہ کے نبی کے گھر پر کھجور کی ٹاٹ اور کھجور کی شاخوں کا پردہ لٹکا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی جناب
मोहम्मद रसूलुल्लाह का ये घर था। दुनिया के एतबार से, दुनिया के मेयार के एतबार से मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर बड़ा खूबसूरत ना था, बड़े कीमती मार्बल और पत्थर न लगाए गए थे। मेरे नबी के घर को डेकोरेट ना किया गया था, बहुत ज्यादा सजाया ना गया था। मेरे नबी का घर कोई आलीशान बंगला और बिल्डिंग ना थी, मगर मेरे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के उस घर पे जिब्रील आया करते थे। नबी के उस घर पे कुरान की तिलावत सुबह शाम हुआ करती थी। नबी के उस घर में अल्लाह की इबादत हुआ करती थी। नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस कच्चे मकान में और कच्ची दीवार पर और कच्चे और नीचे छत के नीचे अल्लाह के नबी रात को करके तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। अल्लाह के नबी उसी घर में अपने हाथों को उठा करके अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। आपके घर में जिब्रील आते, आपके घर में अल्लाह की बातें हुआ करती थी और आपके घर में रसूल की बातें हुआ करती थी। आपके घर में कुरान की तिलावत हुआ करती थी। आपके घर में इस्लामी शरीयत के आकाम नाज़िल हुआ करते थे। ये घर नबी का घर था। मैंने कहा घर ये जज्बात से बनता है। घर ये नहीं है कि बड़े अच्छी और बड़े खूबसूरत टाइल्स और मार्बल लगा दिए जाए, अच्छी पीओपी कर दी जाए, लाइटिंग का सिस्टम अच्छा कर दिया जाए। एक घर जज्बात से बनता है। घर वो है जहां बाप की शफकत हो, घर वो है जहां माँ की ममता हो, घर वो है जहां बच्चों की किलकारियां हो, घर वो है जहां एक भाई दूसरे भाई के दर्द को अपना दर्द समझता हो, घर वो है जहां एक भाई दूसरे भाई से मिल करके रहता हो। और आप सुनिए, नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का घर आपने देख लिया। वो घर जिस घर में आपस में दुश्मनियां हो, जिस घर में कुरान की तिलावत ना की जाए, जिस घर में अल्लाह का जिक्र अस्कार ना किया जाए, जिस घर में एक भाई अपने भाई से नाराज रहे, एक बेटा अपने बाप से नाराज रहे, एक माँ अपने बेटे से नाराज रहे, जिस घर में बहू और ननद का झगड़ा होता रहे, जिस घर में दूसरे को हुकूक को ना समझा जाता रहे, ऐसा घर उस झोपड़ी से भी खराब है, उस झोपड़ी के मकान से भी खराब है। जिस झोपड़ी के मकान में अल्लाह की इबादत की जाती रहे, जिस झोपड़ी के मकान में कुरान की तिलावत की जाती रहे, जिस झोपड़ी के मकान में अल्लाह की इबादत और बंदगी की जाती रहे। मेरे भाइयों, घरों को बेहतर बनाना है तो घरों को आपको अल्लाह के जिक्र और अस्कार से बेहतर बनाना होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत से अपने घर को बेहतर बनाना होगा। कुरान करीम की तिलावत से अपने घर को बेहतर बनाना होगा। मेरी प्यारी माए बहने, आदमी की ख्वाहिश हुआ करती है, आपकी भी फरमाइश हुआ करती है, मेरे घर की लाइटिंग अच्छी हो, पेंट अच्छा हो जाए, लादी और टाइल्स अच्छे लग जाए। यकीनन ये मुतालबात दुरुस्त हैं, लेकिन जहां आप अपने घर को खूबसूरत बनाना चाहती हो, वहीं आपके घर में सारी सहूलियात दुनिया के एतबार से अगर है, आपके घर में कुरान का नुस्खा भी होना चाहिए। आपके घर में तहज्जुद की नमाज पढ़ने के लिए और फर्ज नमाजों की अदायगी के लिए आपके कमरे में और आपके रूम में मुसल्ला भी होना चाहिए। आपका घर खूबसूरत कितना क्यों न बन जाए, आपके घर से, आपके उस कमरे से और आपके उस रूम से अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत की आवाज भी आनी चाहिए, कुरान करीम की तिलावत की आवाज भी आनी चाहिए। आपके उस कमरे से और आपके उस घर से अल्लाह अकबर की आवाज भी आनी चाहिए। आपके उस घर में आपकी पेशानी झुकनी भी चाहिए, अल्लाह से दुआएं भी मांगना चाहिए, तब जाकर के घर अच्छा घर बनेगा। मेरे भाइयों, आज बहुत सारे मकानात से, बहुत सारे घरों से शिकायतें भी आती रहती हैं। शैतानों ने कब्जा जमा लिया है, शैतानों ने बसेरा कर लिया है, बच्चों को शैतान परेशान कर रहे हैं, घर के अफराद को शैतान परेशान कर रहे हैं, और फिर आपको दुआ करने वालों की जरूरत पड़ जाया करती। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमने नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़ दिया है, हमने नबी के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया है। आज हमारे घरों पर शैतान अपना बसेरा बनाए तो क्यों ना बनाए, आज हमारे बच्चों को शैतान परेशान क्यों न करे जब हमने अपने घरों को इस्लामी घर नहीं बनाया है। सुनिए, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, मसलुल बैतिल्लज़ी युज़्करुल्लाहु फीही वल बैतिल्लज़ी ला युज़्करुल्लाहु फीही कमसलिल हय्य वल मय्यित। वो घर जिस घर में अल्लाह का नाम लिया जाए, जिस घर में कुरान की तिलावत की जाए, जिस घर में नमाज पढ़ी जाए, उस घर की मिसाल और उस घर की मिसाल जिस घर में कुरान की तिलावत न की जाए, जिस घर में अल्लाह की इबादत न की जाए, जिस घर में नवाफिल न पढ़ा जाए, दोनों घरों की मिसाल मुर्दा और जिंदा की तरह से है।
یعنی ایک آدمی جب تک زندہ ہے، جب تک ایک آدمی کے اندر روح باقی ہے، تب تک وہ آدمی فائدے والا ہے، اس آدمی کو دنیا اپنے گھروں میں رکھتی ہے، اور جیسے اس آدمی کے بدن سے روح نکل جائے وہ آدمی مردہ ہو جاتا ہے، اور اب اسے دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا، اسے دفن کر دیا جاتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے زندہ اور مردہ ہے وہ گھر زندہ ہے جس گھر میں اللہ کی عبادت کی جائے، وہ گھر زندہ ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جائے، وہ گھر زندہ ہے جس گھر کے بچے نمازی بن جائیں، جس گھر میں صبح و شام اللہ رب العالمین کی مقدس کتاب قرآن کی تلاوت کی جائے، اور جن گھروں میں یہ کام انجام نہ دیے جائیں، جن گھروں میں نمازیں نہ پڑھی جائیں، جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے، جن گھروں سے گانوں کی آواز آئے، جن گھروں سے حرام کاموں کی آواز آئے، وہ گھر مردہ ہے، اس گھر کی حیثیت مردے کی طرح سے ہے، یعنی جس طریقے سے مردے سے کوئی فائدہ نہیں ہے اسی طریقے سے اس گھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور آپ سنیے صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک آدمی جب اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، دروازے پر پہنچتا ہے، بسم اللہ کر کے اپنے قدم کو اپنے گھر میں ڈالتا ہے، شیطان وہیں پر مایوس ہو جاتا ہے اور شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم، اے میرے دوستو، اے میرے ساتھیوں، اس گھر کے آدمی نے، اس گھر میں داخل ہونے والے آدمی نے اپنے گھر میں داخل ہوتے ہوئے اللہ کا نام لیا ہے، اس نے اللہ کا نام لے کر کے اپنے گھر میں اپنا قدم ڈالا ہے، لا مبیت لکم، آج اس گھر میں تم رات نہیں گزار سکتے ہو، اے میرے ساتھیوں، آج اس گھر میں رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، کیونکہ گھر میں داخل ہونے والے آدمی نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ یعنی جب انسان کے گھر میں داخل ہو، بسم اللہ کر کے داخل ہو، اگر آپ چاہتے ہو آپ کے گھر سے شیطان بھاگ جائے اور آپ کے گھر میں شیطان نہ رہے، آپ اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے کر کے بسم اللہ کہہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہو۔ اور فرمایا اللہ کے نبی نے انسان بسم اللہ کر کے اپنے گھر میں داخل ہوتا ہے، اور اگر کھانا کھاتے وقت بھی انسان بسم اللہ کہتا ہے، اللہ کا نام لے کر کے کھانا کھانا شروع کرتا ہے، جو شیطان پہلے کہہ چکا ہے رات گزارنے کا ٹھکانہ نہیں ہے، لیکن اس امید میں کہ اگر کھانا کھانے والا کھانا کھاتے وقت بسم اللہ نہ کہے گا، کھانا کھانے والا کھانا کھاتے وقت اللہ کا نام نہ لے گا، تو ہمیں کھانا تو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب آدمی بسم اللہ کر کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، چلو نہ رات گزارنے کا ٹھکانہ اور نہ کھانا کھانے کا ٹھکانہ ہے، کھانا بھی نہیں ملے گا، اس لیے جس نے کھانے سے پہلے بسم اللہ کہہ لیا ہے، کھانا کھانے سے پہلے اس نے اللہ کا نام لے لیا ہے۔ میرے بھائیو، تو اگر ہمیں اپنے گھروں کو اسلامی گھر بنانا ہے، اپنے گھر سے شیطان کو بھگانا ہے، تو ہمیں گھر میں داخل ہوتے وقت اور کھانا کھاتے وقت بھی ہمیں اور آپ کو اللہ کا نام لینا ہوگا۔ اور سنیے اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اے لوگوں تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لینا، یعنی جس طریقے سے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے نمازیں نہیں پڑھی جاتی ہیں، جس طریقے سے قبر پر بیٹھ کر کے قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے، جس طرح قبروں پر سجدے حرام ہیں، قبروں پر پیسہ نہیں جھکانا حرام ہے، قبر پر بیٹھ کر کے وہاں دعا مانگنا اس لیے کہ اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے، یہ ساری چیزوں سے شریعت نے منع کر دیا ہے۔ لا تجعلوا بیوتکم مقابر، تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی جیسے قبر پر نمازیں نہ پڑھی جاتی ہے ویسے تم اپنے گھروں میں نماز پڑھنے سے باز نہ جاؤ، جیسے قبر پہ قرآن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے تو اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت نہ کر کے اپنے گھر کو بھی قبر نہ بنا لو۔ پتہ یہ چلا اپنے گھروں پر بھی نماز پڑھیں، اپنے گھروں پر بھی قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اور آپ نے فرمایا اگر آپ اپنے گھر میں ایسا کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یقیناً شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتا ہے، شیطان اس گھر سے راہ فرار اختیار کر لیتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جائے، جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا جائے۔ اب کوئی آدمی یہ بھی کہہ سکتا ہے 2.5 پارے کی سورۃ البقرہ ہے، اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یہ بتاتی ہے اگر کسی آدمی کے پاس مکمل سورہ بقرہ پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس کے لیے فرصت نہیں ہے، تو کم سے کم آخری دو آیتیں پڑھ لے، کہ آخری دو آیتیں ہی کفایت کر جائیں گی۔ میرے پیارے بھائیو، شام میں ہم بستر پہ جائیں، اللہ کا نام لے کر کے ہم سوئیں، دعا پڑھیں اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے مرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام سے زندگی جیتا ہوں، اے اللہ جب بھی اٹھوں گا تیرے نام سے
میں اٹھوں گا اور جب بھی سونے جا رہا ہوں تیرا نام لے کر کے جا رہا ہوں. انسان نیند سے بیدار ہوتا ہے, دعا کرتا ہے الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. ساری تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیا. والیہ النشور, اور ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر کے دوبارہ جانا ہے. نیند جو ہے, نیند کو موت کا بھائی کہا جاتا ہے. النوم اخو الموت, نیند یہ موت کا بھائی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان مر جاتا ہے, جب انسان اس دنیا سے اس کی روح کو نکال لیا جاتا ہے اس کے بدن سے, تو دنیا کے معاملات سے بالکل ناواقف ہوتا ہے. دنیا میں کیا ہو رہا اسے نہیں معلوم. ایسے ہی انسان جب گہری نیند میں سو جاتا ہے تو اس تمام چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے, بالکل مردہ آدمی کی طرح سے. اسی لیے جب انسان اٹھتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے موت دینے کے بعد اسے دوبارہ زندہ کر دیا ہے. یہ نبی کی دعا بتا رہی ہے. آپ نہ سونے جائیں سورہ فاتحہ پڑھ کر کے سوئیں. آپ سونے جائیں معوذتین قل یا ایھا الکافرون قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق, اور یہ ساری دعائیں آپ پڑھ کر کے جائیں. چاروں کل آپ پڑھ لیا کریں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر آپ ان دعاؤں کو پڑھ کر کے سوئیں گے, آیت الکرسی پڑھ کر کے آپ سوئیں گے, شیطان کی چال سے آپ محفوظ ہو جائیں گے. اللہ آپ کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتوں کو مقرر کر دے گا. تو میرے بھائیو, ہم اپنے گھروں کو دیندار تبھی بنا سکتے ہیں جب ہمارے گھروں میں قرآن عظیم کی تلاوت ہوتی رہے گی. ہمارے گھروں میں تبھی برکت نازل ہوگی جب ہم اپنے گھر کو دیندار گھر بنائیں گے, اپنے گھر کے ماحول کو دینی ماحول بنائیں گے. اور سنیے, اگر ہم اپنے گھروں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے گھر کو اس لائق بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر اسلامی گھر بن جائے, ایسی صورت میں ہمیں فرض نماز مسجد میں ادا کرنے کے ساتھ ساتھ نوافل اپنے گھروں میں پڑھنا ہوگا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. سنتیں آپ اپنے گھر میں پڑھا کرتے تھے. اور آپ کا گھر یا آپ کا حجرہ جو تھا مسجد سے بالکل سٹا ہوا تھا, بہت دور نہیں تھا. کیوں؟ جب آپ نماز پڑھیں گے آپ کے گھر کا چھوٹا سا بچہ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گا, آپ کے گھر کی چھوٹی سی بچی آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھے گی, وہ بھی نماز پڑھنے کا شائق بن جائے گا, اس کے اندر بھی نماز پڑھنے کا شوق آ جائے گا, اور آپ کے ساتھ چھوٹا بچہ بھی آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے گا. بھلے ہی الٹا سیدھا نماز پڑھے, آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے چھوٹے بچے بھی آپ کے سامنے آپ کے بغل میں آ کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. کم از کم آپ کی زبان سے سورہ فاتحہ سنیں گے, دوسری سورتوں کو سنیں گے, اور ایک ایسا ٹائم آئے گا سن کر کے آپ کے بیٹے کو سورہ فاتحہ یاد ہو جائے گا, آپ کے بیٹے کو قرآن کی چھوٹی چھوٹی سورتیں یاد ہو جائیں گی, آپ کے بیٹے کو نماز پڑھنے کا طریقہ معلوم ہو جائے گا. جیسے آپ سجدے میں جائیں گے ویسے آپ کا بیٹا سجدے میں جانے لگے گا. جیسے آپ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وقت پر اٹھ جائیں گے آپ کا بیٹا بھی وقت پر اٹھے گا, اور آپ کے بیٹے میں شروع سے بچپن سے ہی آپ کے بیٹے کے اندر دین اسلام اور اللہ کی عبادت کو لے کر کے الفت اور محبت پیدا ہو جائے گی. اس لیے کہ بچوں کا دماغ ایک سفید کاغذ کے مانند ہوتا ہے. یہ بچپن میں جو سیکھیں گے, جو دیکھیں گے وہی سیکھیں گے. بچپن میں چھوٹا سا بچہ جو کرتے ہوئے اپنے والدین کو دیکھتا ہے وہ چیز اپنے دماغ میں نقش کرتا ہے, وہ چیز اپنے دماغ میں محفوظ کرتا ہے. اور اگر ہم نے اور آپ نے بچپن میں ہی اپنے بچے کو ایسا ٹرینڈ کر دیا اور ایسی تیاری اپنے بچے کی کرا دی کہ آپ کا بیٹا دیندار بن جائے, تو یقین مانے ایک ایسا درخت آپ لگائیں گے جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے, آپ کا بیٹا جوان ہوگا, یہ درخت آپ کو پھل دے گا, آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہ ملے گا کہ میرے بیٹے میرے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتے, میری اولاد میری نافرمانی کرتی. اور اگر اپنے گھروں کو دیندار بنانا چاہتے ہیں, میری پیاری ماں بہنوں غور کرنا, اگر ہم اپنے گھر کو دیندار گھر بنانا چاہتے ہیں, اگر ہم اپنے گھر کو اسلامی گھر بنانا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھر میں دیندار بہو کو لانا ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا تنکح المرأة لأربع, کسی عورت سے جب شادی کی جاتی ہے, کسی بچی سے جب شادی کی جاتی ہے تو 4 چیزیں دیکھ کر کے شادی کی جاتی ہے. لمالہا, کوئی آدمی اس بچی کے مال کو دیکھتا ہے. ولحسبہا, کچھ لوگ اس کے حسب نسب کو دین دیکھتے ہیں, کچھ لوگ اس کے حسب نسب کو خاندان کو دیکھتے ہیں. ولجمالہا, کچھ لوگ بچی کی خوبصورتی کو دیکھا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا ولدینہا, کچھ لوگ لڑکی کی دینداری کو دیکھ کر کے اس سے شادی کیا کرتے ہیں. فاظفر بذات الدین, اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے اپنے بچوں کی شادی کرنے والوں, اے اپنی بیوی تلاش کرنے والوں, اے اپنے بچوں کے لیے بہو ڈھونڈنے والوں, فاظفر بذات الدین, تم دینداری کو ترجیح دیا کرو. آپ غور کریں,
آپ نے منع نہیں کیا کہ خوبصورتی کو معیار نہ بنایا جائے، مال و دولت کو معیار نہ بنایا جائے، حسب و نسب اور خاندان کو معیار نہ بنایا جائے۔ خاندان دیکھنا ضروری ہے، مال و دولت دیکھی جائے، خوبصورتی دیکھی جائے، لیکن اس سے کہیں زیادہ شادی میں ترجیح دیندار کو دیا جائے۔ دین کے پہلو کو آپ اولیت دیں، دین کے پہلو کو آپ سامنے رکھیں، اس لیے کہ آپ حقیقت میں ایک بیوی یا ایک ماں یا ایک بہو نہیں لا رہے ہیں، بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک ماں لا رہے ہیں۔ اگر آپ کے گھر میں آنے والی وہ لڑکی دیندار ہے جو آپ دلہن بن کر کے آنے والی ہے، یقین مانیں کل جب اس کی نسلیں آئیں گی، جب اس کی اولاد پیدا ہوگی، اگر ماں دیندار ہے، پڑھی لکھی ہے، اسلامی شریعت پر عمل کرنے والی ہے، تو کل صبح سویرے اٹھ کر کے وہ فجر کی نماز پڑھے گی، قرآن کی تلاوت کرے گی، شام کو سونے سے پہلے قرآن کی تلاوت کرے گی، اور جب اس کو تلاوت کرتے اس کے بچے دیکھیں گے تو بچے ماں کے قریب زیادہ ہوا کرتے ہیں، ماں اپنی اولاد کے ساتھ زیادہ رہا کرتی ہے۔ باپ تو بیچارہ کاروبار کرنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے، اولاد چاہے مذکر ہو یا مؤنث، بیٹا ہو یا بیٹی، وہ زیادہ تر اوقات اپنے والدین میں سے والدہ کے ساتھ گزارا کرتے ہیں۔ اس لیے ماں جب دیندار رہے گی تو ماں دین کی چھاپ اور دین کا اثر اپنی اولاد پہ چھوڑے گی۔ اور سنیے، اللہ کے نبی نے فرمایا رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر رحم نازل کرتا ہے، اللہ اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جو آدمی رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے۔ رحم اللہ رجلا قام من اللیل، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس آدمی کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھتا ہے اور تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن اکیلے نہیں، وائی قدم رات ہو، وہ شوہر اپنی بیوی کو بھی جگاتا ہے، اے میری بیوی اٹھو تم بھی تہجد کی نماز پڑھ لو۔ اور اگر بیوی اٹھنے سے انکار کرتی ہے نہ دہا فی وجہہ الماء، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس شوہر کے اوپر رحمت نازل کرتا ہے جو بیوی کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے جگاتا ہے، اور اگر بیوی منع کرتی ہے تو ایسی صورت میں اپنی بیوی کے چہرے پر پانی کا فوارہ مارتا ہے، پانی چھڑکتا ہے کہ اٹھو اور چلو تم اللہ رب العالمین کی عبادت کر لو۔ اور فرمایا اس عورت کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل کرتا ہے، رحم اللہ امراتن قامت من اللیل، اللہ اس بیوی کے اوپر بھی رحمت نازل کرتا ہے جو رات میں اٹھتی ہے تہجد کی نماز پڑھتی ہے اور اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، میرے شوہر اٹھو تہجد کی نماز آپ بھی پڑھ لیجیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر شوہر رات میں اٹھنے سے انکار کر دیتا ہے، اگر شوہر تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھنے سے انکار کرتا ہے، بیوی ہاتھ میں پانی دیتی ہے اور پانی چھڑکتی ہے، پانی چھڑک کر کے اپنے شوہر کو جگاتی ہے، اے میرے شوہر چلیے رات کا آخری وقت ہے، اللہ آسمان دنیا پر موجود ہوتا ہے اور اس ٹائم اللہ یہ اعلان کرتا ہے اے میرے بندو مانگو میں تمہیں دینے کے لیے تیار ہوں، دعا مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، اے میرے شوہر اٹھیے اللہ کی عبادت کیجیے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے جوڑے کے اوپر اللہ رب العالمین رحمت کو نازل کرتا ہے۔ میرے بھائیوں دیندار بہو لے کر کے آؤ، دیندار بیوی لے کر کے آؤ۔ ایک بیوی اچھی بیوی تبھی بن سکتی ہے جب وہ بیوی اپنے شوہر کو دین کے کام کرنے پر ابھارے۔ شوہر اگر بے نمازی ہے تو شوہر کو نمازی بنا دے، شوہر اگر بے روزے دار ہے بیوی اپنے شوہر کو روزے دار بنا دے، شوہر اگر دین سے دور ہے وہ بیوی اپنے شوہر کو دیندار بنا دے۔ ایسی بیوی لانے کی ضرورت ہے۔ اور آپ سنیں، میرے خیال سے وقت ختم ہو گیا، 2 منٹ کے اندر میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں، ایک بیوی وہ کام کر سکتی ہے جسے دنیا کا کوئی آدمی نہیں کرا سکتا، اپنے شوہر کو وہ بات منوا سکتی ہے جسے دنیا کا کوئی آدمی منوا نہیں سکتا۔ اور یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ اٹھائیں فرعون کے واقعے کو آپ پڑھیں۔ فرعون یہ بچوں کو مروا دیا کرتا تھا، جب کسی نے بتایا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کو چھین لے گا، تمہاری بادشاہ کو چھین لے گا،
مگر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور پوری تفصیل میں جائے بغیر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ماں کے اندر یہ الہام ڈالی کہ اپنے بیٹے کو صندوق میں بند کر دو اور نہر میں ڈال دو، تیرتے تیرتے وہ بخش فرعون کے گھر کے سامنے پہنچا، نکلوایا گیا، صندوق کھولا گیا، ہنستا ہوا مسکراتا ہوا ایک معصوم بچہ اندر موجود ہے، اسے کیا پتا فرعون کو کہ یہی موسیٰ ہے جو میری سلطنت کو، میری بادشاہت کو چھین لے گا۔ بالآخر صندوق جب کھولا گیا فرعون مروا دیتا، جیسے وہ بچوں کو مروانا آتا موسیٰ کو بھی مروا دیتا، مگر فرعون کی بیوی سامنے آئی اور فرعون کی بیوی نے کہا اے میرے شوہر، بڑا معصوم بچہ ہے، بڑا پیارا بچہ ہے، بڑا اچھا بچہ ہے، مسکرا رہا ہے، آپ اسے چھوڑ دیجئے، انشاءاللہ یہ بچہ قرۃ عین لی ولک، یہ میری اور آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گا، یہ بچہ میری اور آپ کی آنکھوں کا قرار بنے گا، آنکھوں کا سکون بنے گا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی بات کو مان لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قتل اس نے نہیں کروائی۔ آپ غور کریں، ایک بیوی نے شوہر سے اس بات کو منوا لیا، آج وہ بیوی کی بات کے چکر میں آ کر کے بھول گیا اس بات کو کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو میری سلطنت کو چھین لے گا، کیا پتا اگر میں اسے معاف کر دوں بیوی کی بات کو مان کر کے یہی بچہ ہو جو میری سلطنت اور بادشاہت کو چھین لے، بھول گیا۔ اس لیے میری پیاری ماں بہنوں، میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ اپنے شوہروں کو دیندار بنا سکتی ہو، آپ اپنے شوہر کو بے نمازی شوہر کو نمازی بنا سکتی ہو، آپ اپنے گھر کے اندر دین کا ماحول پیدا کر سکتی ہو۔ اس لیے آپ آگے آؤ، اللہ کی عبادت اور اللہ کی بندگی کرو، موبائلوں کو دور رکھو، قرآن کریم کی تلاوت سے آپ کی صبح کا آغاز ہو، نماز فجر سے آپ کی صبح کا آغاز ہو، جب شام سے آپ بستر پہ جائیں تو کم از کم اللہ رب العالمین کی آیتوں کی تلاوت کر لیا کریں، سورۃ الملک کی تلاوت کر کے آپ جائیں، سویا کریں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا سورۃ الملک ہی المانعۃ من عذاب القبر، اگر کوئی آدمی سورۃ الملک کی تلاوت کرتا رہتا ہے تو سورۃ الملک اپنی تلاوت کرنے والے کو عذاب قبر سے مانے ہوگا، قبر کے عذاب سے رکاوٹ بننے کا کام یہ سورۃ الملک کرے گی، اور اللہ کے یہاں کل قیامت کے دن یہ سورۃ الملک اپنی تلاوت کرنے والے کے حق میں شفاعت کرے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہم تمام لوگوں کے گھروں کو دیندار گھر بنا دے، آمین۔ الہ العالمین تمام اولادوں کو، تمام نسلوں کو تو دین پر چلنے والا اور دین پر قائم رہنے والا بنا دے، آمین۔ الہ العالمین ہم سے جو بھی کمیاں ہو رہی ہوں، جو بھی کوتاہیاں ہو رہی ہوں، اللہ ان کوتاہیوں کو دور کر، ان کوتاہیوں کو معاف کر، اور الہ العالمین تو ہمیں اپنا پکا سچا ایماندار دیندار بنا دے، آمین۔ پروردگار عالم ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، آمین۔ الہ العالمین تیرے جو بندے اس کائنات سے جا چکے ہیں ان کی خطاؤں کو معاف کرتے ہوئے ان کے قبر کے مرحلے کو آسان کر ہم سب کو تو جنت الفردوس میں داخل کر دینا، آمین۔ تقبل رب العالمین۔ اقول قولی ھذا